السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلافی نوٹ میں آپ کے ساتھ میں ہوں مہرین سبتین۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بابر اعوان۔ ناظرین، ورلڈ کپ میں پاکستان کا سفر تمام ہو گیا، اس پر اب تبصرہ ہی باقی رہ گیا۔ چلے ہم تبصرہ تو ضرور کریں گے اپنے اس پروگرام میں۔ قومی منظرنامہ، مفاہمت، جمہوریت اور سیاست پر دو اعترافی بیان ہیں جو کہ چھائے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے یہ آپ کو ہم آج بتائیں گے۔ سزائے موت کے موجب آدھے پھانسی گھاٹ تک اور آدھے جو ہے وہ معافی گیٹ تک پہنچ گئے۔ زندگی موت کا فیصلہ کون کرے گا؟ سیاست، عدالت یا جلوس؟ یہ جانیے گا آپ ضرور۔ اور ورلڈ بینک کے مقابلے میں اب چین کا بینک آ رہا ہے، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ وزیر بجلی نے پانی نے 0 پوائنٹ انٹرچینج پر واقع سوہان گاؤں کی بجلی بند کر دی، کیوں؟ وجہ بہت اہم ہے جاننا۔ بابر صاحب، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے تبصرہ باقی رہ گیا، سفر تو ختم ہو گیا ورلڈ کپ کا۔ دیکھیں، جیت ہار تو میچ کا حصہ ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات بڑی بار بار آ رہی ہے جب بھی میں وہ دیکھتا ہوں نا، ریپیٹ شاٹس دیکھ رہے ہیں جو ٹی وی دکھا رہے ہیں، تو جس طریقے سے یہ ڈراپس ہوئے ہیں کیچ، اور ان ڈراپس کے اوپر مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ڈراپس نہیں تھے، یہ اسپاٹس تھے۔ اچھا، ہاں، یس، دیر از ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اور اس بات کی تحقیقات جو مغرب کے آخری پاپولر کھیل ہے نا، فٹ بال، اس میں اگر اس طرح کا کوئی اسپاٹ کوئی لوز کر جائے تو اس کے اوپر تحقیقات ہوتی ہے اور پورے کلب بین ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ صرف سیاستدانوں کے لیے ہی نہیں ہے، ایف آئی اے ایک تحقیقاتی کمیٹی بننی چاہیے، اور اس تحقیقاتی کمیٹی میں یہ طے ہونا چاہیے کہ یہ ڈراپ چھوڑے گئے، چھڑوائے گئے، یہ کیچ گر گئے یا گرائے گئے۔ صحیح۔ اچھا بابر صاحب، عمران خان سے لے کر ہم تک اپنے اس پروگرام میں بیٹھ کر بہت سے مشورے ہم نے دیے، کسی مشورے پر عمل نہیں کیا۔ بادشاہ مشورے نہیں سنتے نا۔ دیکھیں، بادشاہوں کے آگے جو چمچے ہوتے ہیں وہ ان سے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، جن کو لگایا جاتا ہے بادشاہوں کی طرف سے بادشاہت کرنے کے لیے مختلف اداروں کو۔ لیکن کھیل میں سیاست ہے، اس لیے کھیل نظر نہیں آیا، سیاست نے اپنا رنگ دکھایا۔ کھیل میں واقعی کھیل ہونا چاہیے۔ اچھا بابر صاحب، دو اعترافی بیانات جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ہم نے بات کرنی ان پر ضرور۔ بہت یہاں میں یہ دو اعترافی بیانات، دو بیانات جنہوں نے ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ سولد مرزا اور عزیر بلوچ کی آپ بات کر رہی ہیں، میں ان کے وہ پہلو جن پہ بات ہو چکی ہے ان پہ بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں ان پہلوؤں کو ضرور چھیڑنا چاہوں گا آپ کے اس سوال کے جواب میں جن پہلوؤں پہ ابھی بات نہیں ہو سکی۔ اچھا، وہ کیا؟ لیکن اس سے پہلے ایک بہت ضروری ہے یہ کہنا کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے یہ بیان سچے ہیں یا جھوٹے ہیں اس لیے کہ ہم عدالت نہیں ہیں۔ ہم یہ بھی فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ بیان دیے گا یا دلوائے گئے اور تاخیر ہے تو کیوں ہے، اس لیے ہم نہیں یہ فیصلہ کر سکتے کہ ہم تفتیشی ایجنسی یا تھانہ بھی نہیں ہے۔ ہم قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس پرسپیکٹو میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے، میں آغاز میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ ایک بڑا گیم چینجر ہے یہ بیان، اور یہ گیم چینجر اتنا بڑا نہیں ہے کہ صرف اس سے کوئی ایک گورنر جا سکتا ہے یا اس سے کوئی ایک آدمی جا سکتا ہے یا اس سے کوئی مقدمہ بن سکتا ہے، اس سے بڑا۔ اور بلکہ بابر صاحب، کراچی کا جو ایک بڑا چھاپا ہوا تھا اس سے 2 دن پہلے آپ نے اپنے آرٹیکل میں ایک بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا بہت بڑی گیم چینج ہونے والی ہے، کوئی آپ کو پہلے سے پتہ لگ گیا تھا؟ میں ابھی جو کہہ رہا ہوں یہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اور ابھی جو جوڈیشل کمیشن تھوڑی دیر پہلے جس کی بات ہو رہی ہے کہ بن گیا اور بن رہا ہے اور جس کا اعلان ہوگا، اگر وہ بن جاتا ہے تو یہ بھی پھر اس بڑے گیم چینج کا حصہ ہے۔ اچھا، یس، یہ اچھا، اب یس 8:30 بجے پریس کانفرنس بھی ٹھیک ہے ہو گیا، تو پھر آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں کہ یہ کدھر گیم جا رہی ہے۔ پوری جو سیاسی گیم ہے وہ اب ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے جنہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں کھولی ہوئی تھی۔ اچھا ہونے جا رہا ہے، برا ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان کے لیے اچھا ہو رہا ہے، اچھا، عوام کے لیے اس سے بھی اچھا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ جتنے بڑے بڑے برج گرتے ہیں چھوٹوں کے لیے ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اب آگے آپ کے سوال کی طرف بیانات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا یہ ہے، اور 3 ہیں، 2 ان پہ بھی میں بات کروں گا، ایک شفقت حسین کے معاملے پہ بھی میں بات کروں گا۔ ابھی آپ نے ایک بڑا درست جملہ کہا، آپ نے کہا کہ جو مقدمے ہیں قتل کے ان کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے یا کسی جلوس نے کرنا ہے یا کسی احتجاج نے ان کا فیصلہ کرنا ہے یا اس کا کسی سیاسی شخصیت نے فیصلہ کرنا ہے یا کسی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس میں بھی میرے پاس کہنے کے لیے وہ کچھ ہے جو ابھی تک نہیں کہا گیا، وہ بعد میں پہلے بات شروع کرتے ہیں سولت مرزا کے بیان سے۔ اب سولت مرزا کے بیان کے اوپر ایک اعتراض آ رہا ہے جو قانونی اور آئینی اعتبار سے بظاہر لگتا ہے کہ یہ بڑا اعتراض ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ بیان دلوایا گیا ہے
میڈیا پہ کیسے 25 سال بعد میڈیا پہ تو چلیے، میڈیا پہ تو سب کچھ آئے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے والی چیزیں بھی ساری میڈیا پہ آنی چاہیے، اس لیے کہ اب میں جب لا منسٹر تھا تب ہم نے 19A ڈالا. پہلے 19 ہوتا تھا، میڈیا کی آزادی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اظہار رائے ہے. اب وہ فنڈامنٹل رائٹ ہو گیا میڈیا کا حق ہے یہ سارا کچھ دکھانا. پاکستان کی میں تاریخ بتاتا ہوں آپ کو اور تھوڑا سا باہر لے کے چلتا ہوں. فوجداری قانون میں کسی جگہ لمیٹیشن نہیں ہے، اور سب سے مشہور مقدمہ پریڈی تھانے کا، کراچی کا ہی تھانہ ہے. ایک DSP تھا، اس کے خلاف 25 سال بعد مقدمہ گیا. عدالت نے سنا اور کہا کہ فوجداری مقدمے میں کوئی ڈاکٹرائن آف لمیٹیشن یعنی وقت کی تحدید اور حدود نہیں ہے. اس کے بعد میں دوسرا مقدمہ اس پہ آ جاتا ہوں. وہ مقدمہ ہے نواز شریف کا. ٹھیک ہے. نواز شریف کے مقدمے میں آپ کے سامنے ہے PLD 2009 سپریم کورٹ 814، اور اس میں مقدمے میں جو اپیل تھی، جو کانٹینیشن آف ٹرائل ہوتی ہے، نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے، گھومتے پھرتے رہے، انہوں نے ایک سرور پیلس میں پرسرور وقت گزارا، مسرور گزارا یا غیر مسرور گزارا. اس کے بعد ان کی طرف سے جو بحث کی گئی اس کا صرف ایک نقطہ، جس کے اوپر پچھلے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے تصدق جیلانی صاحب، ان کا فیصلہ ہے جی، ان کا بینچ ہیڈ کر رہا تھا. یہ بابر اعوان کا کہنا نہیں ہے. میں اب آپ کو وہ فیصلے کا صرف ایک جملہ، اس پہ اگر آپ جا سکیں بھائی تو وہ چلے جائیے. وہ یہ تھا کہ یہ جو ان کی معافی کے بعد کا ذکر ہے، وہ آ رہا ہے پارڈن واز گرانٹیڈ. ایک سیکنڈ ذرا رک جائیں جی. یہی وہ یہ ہے کہ یہ ان کی جو اپیل تھی وہ 8 سال سے زیادہ تاخیر کے ساتھ وہ آئی تھی، اور اس لیے کہا گیا تھا کہ مینٹینیبل نہیں ہے سرکار کی طرف سے. لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ تاخیر جو اپیل 30 دن میں آنی چاہیے تھی وہ 8 سال کے بعد آئی. اس کے باوجود فوجداری اپیل ہے، اس لیے ہم اس کو سنیں گے. اچھا، یہ دوسرا کیس. نو ٹائم لمیٹیشن. تیسرا کیس شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا. میں نے وزیر قانون، انصاف، پارلیمانی امور اور IT کے عہدے سے دیا استعفی. صدر کا ریفرنس ایک لکھوایا اور اس ریفرنس کو تیار کر کے ہم سپریم کورٹ چلے گئے. شہید قائد عوام کا کیس ہے جو آج بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کو ری وزٹ کرنے کے جو فیصلہ تھا، ان کو جو جوڈیشل مرڈر ان کا عدالتی قتل کیا گیا تھا، اس فیصلے کو ری وزٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے اس کو انٹرٹین کیا. اس پہ بحث ہوئی مہینوں تک، اور جب تک پھر مجھے نہیں نکالا گیا وہ بحث چلتی رہی. جب میرے بعد جو باقی وکیل صاحبان آئے انہوں نے ابھی تک کوئی درخواست بھی نہیں دی کہ یہ مقدمہ چلے. نل اینڈ وائڈ ہو گیا لوگوں کا یہ کہنا کہ اتنی دیر کے بعد کیوں سہولت مرزا کا یہ بیان اس طرح سامنے آیا. اچھا، ایک اور بھی ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، بڑی دلچسپ تاریخ ہے جو سب دنیا کے اندر ہے. میں آپ کو کچھ شارٹ سی آپ کو، پہلا اس پہ تو فلمیں بھی بنی ہے، جان آف آرک کا کیس ہے. ان کو انگلش کورٹ نے سزائے موت دی 30 مئی 1431. صحیح. اور 25 سال بعد جو پوپ تھے ان کے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ بے گناہ تھا جان آف آرک، اور یہ بالکل غلط فیصلہ ہوا تھا. پھر کیا ہوا؟ سرکاری طور پہ ان کو 478 سال بعد بے گناہ قرار دیا گیا. 478 سال بعد. ایک اور ہے اینا گولڈی کا کیس. اچھا، یہ اینا گولڈی کا کیس بڑا اس حوالے سے دلچسپ کیس ہے کہ اس میں پہلی دفعہ اس کو سزائے موت دی گئی 1782 میں. اس میں لفظ جوڈیشل مرڈر، عدالتی قتل کا لفظ جو میں نے استعمال کیا، یہ پہلی دفعہ اس وقت کہا گیا تھا اس کیس میں. اچھا، پھر 20 سپٹمبر 2007 میں جو سوئس پارلیمنٹ ہے اس نے 226 سال بعد کہا کہ مس کیریج آف جسٹس ہوا ہے، اور 27 اگست 2008 کو سوئس پارلیمنٹ نے اس کو متفقہ طور پہ بے گناہ قرار دے دیا. اب آخری کیس وہ تھا گیلیلیو گلیلی کا. 1632 میں اس کو سزائے موت. 1979 میں جو پوپ تھے جان پال، انہوں نے کہا کہ یہ مس ٹرائل ہوا ہے، غلط ٹرائل ہوا ہے. اور 31/10/92 کو پوپ نے مزید کہا کہ یہ چرچ ہیز میڈ اے مسٹیک، کہ چرچ سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے سب سے بڑے ادارے، مذہبی ادارے کو کہا. اور اپریل 1993 میں اس کو باقاعدہ 360 سال کے بعد بری کر دیا گیا. اب یہ اس کے میں جو سیاسی تناظر ہے اس پہ جانے سے پہلے ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں. کہا کیا سہولت مرزا نے؟ اس نے کہا کہ کوئی شریک جرم تھا. کہا کیا سہولت مرزا نے؟ اس نے یہ کہا کہ میں نے فلاں فلاں جرائم کیے. شریک جرم پہ پہلے جرم نہیں بنتا.
شریک جرم سے پہلے جو اعتراف کرتا ہے، اقبال جرم کرتا ہے، اس کا جرم بنتا ہے. شریک جرم تو بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو سارے کے سارے واقعات ہوتے رہے، ایک سوال ضرور اٹھتا ہے پاکستان کے اس نظام کے اوپر، وہ کون تھا جو چھپاتا رہا اگر اس کا بیان سچ ہے؟ مجھے نہیں پتا سچ ہے کہ نہیں ہے. یہ تفتیشی کا کام ہے. میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم یہاں تفتیش کرنے کے لیے نہیں بیٹھے اس پر بھی ابھی بہت سی باتیں کی جا رہی ہے کہ شاید پھانسی لگنے سے پہلے، کیونکہ پہلے اس سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں پھانسی نہیں لگنے دی جائے گی، اور اب پھانسی سے پہلے اس نے یہ اعترافی بیان کیا ہے. ایسا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. شہید قائد عوام کی میں نے بات کی، 3 لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا. ایک بہت بڑے عالم صاحب تھے، وہ گئے اور اس کا ایفیڈیوٹ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے. عالم صاحب نے مقدس کتاب پہ لکھ کے ان کو دیا تمہیں پھانسی نہیں ہوگی. یہ بھی ہوتا ہے، یہ کوئی انہونی نہیں کہی جا رہی. لیکن اب پاکستان کے تفتیشی ادارے، آج تیسرا دن ہے وہ بیان سامنے آ گیا. کیا کوئی تفتیش ہو رہی ہے؟ یہ سوال ہے. صحیح. چلیے، یہ تو ایک مرڈر نہیں ہے نا، ایک وہ حامد صاحب والا مرڈر نہیں ہے صرف. بالکل بالکل. وہ تو وہ پتہ نہیں اور بہت سے یا غلط کہتا ہے یا صحیح کہتا ہے، ٹھیک، یا غلط کہتا ہے یا صحیح کہتا ہے. اچھا، اب آپ آ جائیے جی دوسرے عزیر بلوچ کے اوپر آ جائیے. عزیر بلوچ کا جو بیان ہے، جو اس نے دبئی کے اندر ریکارڈ کرا، ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن بیان تو یہی ہے وہ بھی مور اور لیس. یس. اب اس کے جو اثرات ہیں ان کی طرف ہم چلتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ بڑے آرگنائزڈ کرائم کے اوپر کچھ سامنے عوام کے آ رہا ہے. اس سے پہلے نہیں آتا. وزیر داخلہ جو ہے ان کا جو اس وقت پیش رفت مسلسل کر رہے ہیں، اور باہر برطانیہ کے ساتھ جو ان کے کوآرڈینیشن ہے، وہ بھی ویری امپورٹنٹ. وہ بھی اس کے 2 پہلو ہیں. پہلے تو آپ میرے خیال میں شاباش دینا چاہ رہی ہیں چودھری نثار صاحب، آپ کو شاباش دی اس پروگرام کی طرف سے. لیکن وزیر اعظم کو بھی جگا دیجیے ذرا، اپنے صدر کو بھی جو کمانڈر ان چیف ہے افواج پاکستان کا، اس کو بھی ذرا جگا دیجیے گا. جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ، اگر وہ بیان ٹھیک ہے، اس لیے کہ میڈیا نے چلایا، لیکن میرے پاس تصدیق کوئی نہیں ہے کہ یہ جو برٹش ہائی کمشنر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے. اگر انہوں نے کہا ہے تو کہا 2 لفظ کہے ہیں. ایک تو یہ کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس ثبوت ہیں تو وہ برطانیہ کی پولیس کو دے. بتایا جا رہا ہے کہ ثبوت دیے گئے، ان کے ہمراہ بھیجے گئے، راستہ کھلا ہے. اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ میں قانون ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ برطانیہ کا قانون سیاسی ہے، سیاسی طور پہ استعمال ہوگا، یا برطانیہ کا قانون مبنی پر انصاف ہے، انصاف کے لیے استعمال ہوگا. دیکھیے، بھگت سنگھ کے مقدمے میں تو برطانیہ کا قانون غیر انصافی طور پہ اور غیر شفاف طور پہ استعمال ہوا تھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ری ٹرائل کیسز کی بات آئے نا جی، تو شہید قائد عوام کے بعد دوسرا بڑا کیس بھگت سنگھ کا ہے، اور تیسرا بڑا کیس لیاقت علی خان صاحب کا ہے. اس کا بھی ری ٹرائل ہونا چاہیے، اس کو ضرور کھولنا چاہیے دوبارہ. اچھا، اب ایک اس کے سیاسی پہلو ہیں، وہ بڑے زوردار ہیں. کچھ تو ڈسکس ہو چکے، وہ ہم نہیں کرتے. ہم نئے پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ جو ہی سہولت مرزا کے بعد عزیر بلوچ کا بیان آیا، چیف منسٹر سندھ آ گئے کیمرے پہ. انہوں نے کہا کہ پہلے تحقیقات ہوگی، اور تحقیقات کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم نے جوائن کرنی ہے کیبنٹ یا نہیں کرنی. اگر میں مان لوں کہ یہ موقف ہے چیف منسٹر سندھ کا، تو اس کا ایک نتیجہ بھی ہے. 2 وزیروں کے اوپر بھی تو یہی الزام ہے. ایک وزیر موجود ہے اور ایک وزیر ہے سابقہ. تو پھر کیا تحقیقات تک آپ ان میں سے جو سابقہ ہے اس کو گرفتار کریں گے اور جو موجودہ ہے اس کو آپ معطل کریں گے؟ یہ تو سوال پیدا ہو گیا نا. دیکھیں، ایک بنیادی سوال جو مجھے ہانٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا یہ ایک ایکٹ ہے جو پورے پاکستان میں لاگو ہوگا، فلاں ایکٹ اس کے تحت جرم بن گیا، تو پھر آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ دہشت گردی کا الزام اگر جنگل پہ لگے یا جنگل کے رہنے والے کسی کے اوپر لگے یا دیہات کے اوپر لگے یا دیہاتی کے پہ لگے تو اور قانون طریقے سے استعمال ہوگا، اور شہری پہ لگے تو اور طریقے سے استعمال ہوگا. نہیں، رول آف لا کا تقاضا پھر اور ہے. قانون کو ساری جگہ بنیادی بات ہے کہ قانون برابری سے. اچھا بابر صاحب، ہم نے ایک بات کی، مفاہمت، جمہوریت. یہ بتائیے، اس وقت جب آپ نے کہا کیبنٹ میں بیٹھیں گے ایم کیو ایم کے منسٹرز کے سب خطرے میں. میڈم مفاہمت میں بات کر لیں، خطرے میں کہاں ہے جو سب سے زیادہ سوال جو ایک سب اٹھا رہے ہیں، ذرا اس پہ کچھ مختلف سا اگر آپ میں ایک بات کر لوں پھر آپ کا سوال لے لیتا ہوں پورا. دیکھیے، وہ مفاہمت والے جو ہمارے دوست سابق وزیر داخلہ ہوتے تھے، ہر بات مفاہمت کا، کدھر ہیں سارے وہ ایکٹر؟
غائب ہو گئے، جن پہ الزام لگ گیا ہے، کیونکہ بات بہت آگے نکل گئی ہے بابا صاحب، اب بات جو ہے نا اپنے قابو میں نہیں رہی، سیاست کے قابو میں نہیں اب گیم پاکستان کے قابو میں آ رہی ہے، اور مجھے خوشی ہے وزیر داخلہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا. اچھا بابا صاحب جلدی سے ذرا بتا دیجیے گا کہ بہت سوال اٹھ رہے ہیں، آپ بھی ذرا تجزیہ کر دیجیے، گورنر راج لگ سکتا ہے سندھ میں؟ گورنر راج تو سندھ میں لگا ہوا ہے. گورنر صاحب کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ گورنر راج کی بات چھوڑ دیجئے نا. جنرل مشرف کے گورنر کون تھے؟ اس کے بعد مسلسل سنیے، اس کے بعد جو کیئر ٹیکر آئی اس کے گورنر کون تھے؟ اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اس کے گورنر کون تھے؟ اس کے بعد جو کیئر ٹیکر آئی اس کے گورنر کون تھے؟ اور پھر ہم بدلیں گے پاکستان کی جب حکومت آئی تو پھر گورنر کون ہے؟ گورنر راج تو ہے. اچھا اب ایک بات صاحب نے کل بتا وہ ادھر ہی ہے. اچھا شفقت حسین کے مقدمہ، اس کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. اور شفقت حسین کے مقدمے کا اگر وقت کم آپ کہیں گی تو پھر میں آگے بھی چلا جاؤں گا. میں دو باتیں کہہ کے، پہلی بات یہ ہے کہ آج جو دنیا نیوز نے سٹوری شفقت کے حوالے سے دی ہے وہ بڑی ریویلنگ ہے اور وہ بڑی چیلنجنگ سوالات کو پیدا کرتی ہے. بابر صاحب کیونکہ یہ اہم موضوع ہے، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. بریک کا وقت ہو گیا ہے، ہم بریک سے ناظرین جیسے واپس آتے ہیں تو ہم اس پہ ضرور بات کریں گے شفقت حسین کے حوالے سے کہ کیا جو فیصلہ جو کیا گیا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کس پرسپیکٹو میں بابر صاحب اس کو دیکھتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے ورلڈ بینک کے مقابلے میں چین کا بینک آ گیا ہے اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے امریکہ کے لیے، یہ ضرور جانیے گا لیکن اس بریک کے بعد. جی ناظرین، یہ مناظر یقیناً آپ نے پہچان لی ہوں گے، سانحہ یوحنا آباد کے یہ مناظر تھے اور کیا کچھ ہوا یہاں پہ، بہت ہی تکلیف سے پہلو ہے بابر صاحب. نیا ایک پہلو اس کی طرف ہم توجہ چاہتے ہیں اور اس پہلو پہ بہت ضروری ہے کہ انویسٹیگیشن ہو، بہت ضروری ہے کہ کارروائی ہو ذمہ داروں کے خلاف. اور وہ پہلو یہ ہے کہ جو آپ نے فوٹیجز دیکھی، آپ نے پہلا دیکھا ہنگامہ، میں اس کو بریک کر کے فوٹیج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہنگامہ ہو رہا ہے. دوسرا آپ نے دیکھا کچھ لوگوں پہ گھیرا ڈالا جا رہا ہے، جو دو لڑکے جنہیں جلایا گیا، جنہیں بے گناہ مارا گیا ہے، وہ شہید ہیں، ان کو گھیرا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ان کو گھیرنے کے بعد پکڑا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد مینولی ان کو مین ہینڈل کیا گیا، ان کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ تشدد جو ہے وہ کیا گیا. اس کے بعد ان کے خلاف ڈنڈے استعمال کیے گئے. اس کے بعد ان کو بروٹلائز کیا گیا، ایک کا خون گرتا ہوا بھی نظر آتا ہے اگر فوٹیج آپ نیچے جائیں. اس کے بعد ان کو گرا کے ان کو نظر آتش کیا جا رہا ہے. اور پھر جو گرانے والے ہیں اس کے بعد آٹھویں بات یہ ہے کہ وہ اس قدر شدید تشدد تھا کہ انہوں نے اپنے ناک پہ وہ چڑھائے ہوئے ہیں ماسکس. اور اس کے بعد نویں یہ سارے کی ساری کوریج کہاں سے آئی؟ میں دو سوال صرف اٹھاتا ہوں، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. پہلا سوال یہ ہے کہ اس سارے عرصے کے دوران وہاں کوئی پروڈیوسر تھا، وہ ایک کیمرہ مین تھا، آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ کی ویگنیں تھیں، صحافی موجود تھے، پولیس کہاں ہے؟ صحیح. دوسرا سوال، آج تک آپ کہتے ہیں 16 فوٹیجز آپ نے لے لی ہیں جنہوں نے بروٹلائز کیا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، لیکن جن لوگوں کی ذمہ داری تھی وہاں عوام کو پروٹیکٹ کرنے کی، وہ جا کے اگلے دن فوٹو کھنچوا کے ہاتھ اونچے کر رہے ہیں. اگر کوئی وزیر داخلہ آپ کا غیر آفیشل بھی ہے، ان آفیشل وزیر داخلہ بھی ہے، تو وہ کہاں تھا؟ پنجاب کی حکومت یہاں بھی جواب دہ ہے، رب کے حضور بھی جواب دہ ہے. اور خاص طور پہ جو ایک اس کی ماں نے جملے کہے کہ تسی میرے بچے نو تا نہیں بچا سکے تے پیٹیاں تے لا دیو انہاں دی جڑے میرے بچے نو نہ بچان دے ذمہ دار ہیں. ایک بات. اور پھر جو باپ نے بات کہی، اس نے کھل کے کہا کہ پنجاب کی پولیس اس کی ذمہ دار ہے، وہ میرے بچوں کو نہیں بچا سکی. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 1122 بعد میں آتی ہے تو جن کی یہ نہ یہ ٹریننگ ہے اور نہ ان کا یہ کام ہے، انہوں نے لوگوں کو آپ کے بچایا. بابر صاحب بحیثیت انسان ایک خیال مجھے بھی آتا ہے، جب میں فوٹیجز دیکھتی ہوں اور یہ ویڈیوز جو بنائی جاتی ہیں تو وہ انسان جو وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، جو ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے،
وہ کس سوچ کے ساتھ وہ ویڈیو بنا رہا تھا, وہ ان میں کیوں نہیں شامل ہوتا جو ان کو بچائے؟ ظلم کے خلاف دو طرح کا میں نے حدیث شریف ایک دفعہ سنائی تھی, ہاتھ سے روکو نہیں تو اس کو زبان سے برا کہو. میں ان کو بھی شاباش دیتا ہوں جو بیچارے یہ کام کرتے ہیں, یہ زبان سے برا کہلوانے کے لیے ان کو ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. آج ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ویڈیو موجود ہے. اچھا, اب میں شفقت حسین کے کیس کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں. شفقت حسین کے کیس میں ایک معصوم بچے کا قتل ہوا. معصوم بچے کے قتل کے بعد جو ٹرائل ہوا, میں اس کے سارے مرحلے قوم کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر یہ جوونائل تھا, یعنی کم عمر تھا, یعنی نابالغ تھا, یعنی بچہ تھا, تو اس کے پاس موقع کون سے تھے؟ پہلے جس دن یہ گرفتار ہوتا ہے پولیس اس کا فرسٹ ورژن ریکارڈ کرتی ہے, پہلا بیان لیتی ہے. اگر بچہ ہے تو بتائے میری عمر اتنی ہے, بچہ ہے. دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے جو ایک پولیس لکھتی ہے ملزم کا اریسٹ سرٹیفکیٹ. اریسٹ سرٹیفکیٹ کے اندر اس کے بالوں کا رنگ, ان کی آنکھوں کا رنگ, اس کا حلیہ اور سارا کچھ لکھ کے عمر ساتھ لکھی جاتی ہے. یہ دوسرا موقع تھا. تیسرا, جب پہلا ورژن اس کا ریکارڈ کیا جاتا ہے تو اس ورژن میں یہ کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, یا میں بچہ ہوں, یا میں پاگل ہوں, یا میں ہوش میں نہیں تھا. وہ ورژن دیتا ہے. یہ تیسرا مرحلہ تھا. چوتھا, جب وہ گرفتار ہو گیا تو اس کے بعد جو پہلی ضمنی ریکارڈ کی جاتی ہے اس کے بعد پھر انٹروگیٹ کیا جاتا ہے ملزم کو. اس وقت اس کے پاس ٹائم تھا, یہ بولتا کہ میں بچہ ہوں, میری عمر یہ ہے. اس کے بعد پانچواں, جب اس کے خلاف شہادت ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے تو جرا کے اندر اس کا وکیل کہہ سکتا ہے کہ یہ ملزم تو بچہ تھا یا بچہ ہے اور اس کی عمر اتنی ہے. چھٹا, اس کے بعد وہ موقع آتا ہے جب ملزم کا بیان ہوتا ہے, 342 کا سٹیٹمنٹ اس کو کہتے ہیں, اور اس سے عمر پوچھی جاتی ہے. جج اس سے پوچھتا ہے, براہ راست سوال کرتا ہے اور ذرا وہ ریکارڈ کے اوپر لاتا ہے. اس وقت یہ بولتا کہ میری عمر اتنی ہے. اور ساتواں, جب 342 کے بعد ملزم کو کہا جاتا ہے کہ کیا تم اپنے دفاع میں اب بھی کچھ کہنا چاہتے ہو, کوئی شہادت پیش کرنا چاہتے ہو, یا 340 سب کلاس 2 میں اپنا بیان خود ریکارڈ کرنا چاہتے ہو. شہادت نہیں آئی. ساتواں. آٹھواں, اس نے اپنا بیان بھی نہیں دیا, اس وقت بھی نہیں دیا ٹرائل مکمل ہونے کے بعد. اس کے بعد نواں مرحلہ آ جاتا ہے جب عدالت نے فیصلہ کر کے اس کو سزائے موت دی اور اپیل گئی ہائی کورٹ کے اندر. تو فوجداری قانون پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں یہ ہے کہ اپیل از دی کنٹینیوشن آف دی ٹرائل. اس وقت نواں مرحلہ تھا اس کے پاس کہ یہ وہاں ہائی کورٹ میں موقف لیتا کہ میں بچہ ہوں. اور 10واں, ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جب ڈیتھ کنفرم ہو جاتی ہے اور ڈیتھ کے لیے باقاعدہ ریفرنس بنا کے بھیجتا ہے سیشن جج, جو کنفرم ہوتا ہے, اس کے بعد اپیل ایز پر رائٹ جاتی ہے سپریم کورٹ میں. یہ 10واں مرحلہ آ گیا. وہاں یہ بات کی جا سکتی تھی. ختم نہیں ہوئے مرحلے. 11واں, میں قانون کی بات کر رہا ہوں. اس سب کو میں قوم کے سامنے حقیقت کھول کے رکھنا چاہتا ہوں. آج جو دنیا ٹی وی نے دکھایا اس کے بعد 11واں مرحلہ وہ تھا کہ اگر اپیل بھی مسترد ہو گئی تو پھر آئین کے آرٹیکل 188 کے مطابق ریویو, نظر ثانی, دوسری نظر سے آپ آئینہ دکھاتے ہیں عدالت کو آپ نے یہ غلطی کی ہے. یہ موقع تھا. اور 12واں موقع بھی ایک ہوتا ہے. ساری دنیا میں اور پاکستان کے اندر میڈیکل بورڈ اسٹیچوٹری طور پہ ہر صوبے میں بنے ہوئے ہیں جن کے اندر آسفیکیشن ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں, جو عمر کا تعین کرتا ہے, وہ کروایا جا سکتا تھا. اور آخری اور 13واں یہ کہ آسفیکیشن ٹیسٹ کے علاوہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ کے دانتوں کی عمر اور آپ کی ہڈیوں کی عمر, اگر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کون سا فرعون وہ فروع ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتنے سال پرانی ہیں, یہ کھنڈرات کتنے پرانے. بابر صاحب, تو کیا یہ تمام مراحل سے گزرا نہیں؟ ایک سیکنڈ. ہاں جی. پاکستان میں بھی ڈائنوسور کا ہمارے سالٹ رینج میں سے نکلا ڈھانچہ, ہمیں پتہ لگ گیا یہ کس صدی کا ہے. بالکل صحیح. نہیں کوئی آسفیکیشن ٹیسٹ اگر ہوا, زندہ انسان کی یہ قدر و قیمت ہے. پھر یا تو سارے جج پھر نالائق ہیں نا جی. لائق وہ ہیں جنہوں نے ایک ایفیڈیوٹ ایک یونین کاؤنسل سے بنایا سال کے بعد. اور یونین کاؤنسل کہاں کی ہے؟ یونین کاؤنسل آزاد جمہور کشمیر کے ایک بن گیا, ہم اس کو قبول کرتے ہیں جی, وہاں سے وہ سرٹیفکیٹ آ گیا. لیکن کب آیا؟ اس سارے عرصے میں نہیں آیا. میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, میں پورے ذمہ داری کے ساتھ 1 درجن سے زیادہ دفعہ ان دنوں میں جب سے یہ نیشنل ایکشن پلان وغیرہ کا قصہ شروع ہوا تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس طرح کے مقدمے آئے جہاں یہ پلی لی گئی کہ اس کی عمر غلط لکھی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ساری جگہ جو میں نے مراحل گنائے ججوں نے کہا, اور خاص طور پہ زیادہ مرڈر ریفرنسز سپریم کورٹ میں جن کا آج کل فیصلہ اور اس طرح کے مقدمات میں ہوتا ہے. ایک جسٹس جمالی کا بینچ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, ایک چیف جسٹس ناصر الملک کا بینچ ہے,
وہ بیٹھا ہوا ہے, اور ایک جسٹس کھوسا صاحب کا بینچ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. ان سب بینچز میں یہ کہا گیا اگر سارے مراحل سے گزر کے یہاں پہ بات آ گئی تو ہم کسی سرٹیفکیٹ کو آؤٹ آف دی باکس کس طرح سے مان سکتے ہیں. اب جو سب سے عام سوال ہے, کیا پاکستان کا سارا نظام نااہل ہے؟ پاکستان کے سارے جج اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی کرسیوں پہ بیٹھ سکیں, ان سے انصاف نہیں ہوتا؟ اور اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ کسی کو اعتبار نہیں ہے تو پھر کیا انصاف اسٹریٹ میں ہوگا؟ وہی بابر صاحب یہی سوال کہ اب زندگی اور موت کا فیصلہ عدالت کرے گی, سیاست کرے گی, ہماری این جی اوز کریں گی, یہ جلوس کریں گے, کون کرے گا؟ دونوں جوڑ لیجئے, دونوں جوڑ لیجئے. صداقت کا کیس دیکھ لیجئے, شفقت کا کیس دیکھ لیجئے, سہولت کا کیس دیکھ لیجئے, اور عزیر والا بیان دیکھ لیجئے. تو کیا یہ سارے کے سارے فیصلے پاکستان میں لوگوں کی زندگی اور موت, جہاں بچے مارے جا رہے ہوں, جہاں پہ زندگی کی قیمت سے زیادہ قیمت آلو کی ہو جائے, وہاں پہ عدالتی نظام کا کوئی احترام نہیں کرے گا؟ اور آپ ان کو کہتے ہیں جو گلا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان عدالتوں کو نہیں مانتے. صاحب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, مانتے ہم جو کہتے ہیں عدالتوں کو, وہ جلوسوں میں بھی تو وہی بات ہو رہی ہے. بالکل صحیح, یہ بہت بڑا سوال ہے, اور ایک ایسے وقت میں جب ملک کے بہت اہم فیصلے کیے جا رہے. ناظرین, سوہان گاؤں کی بجلی کس سے بند کی, اس پہ ہم نے ضرور بات کرنی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ چائنا کا جو بینک ہے وہ کتنا بڑا خطرہ ہے امریکہ کے لیے. ان دونوں باتوں پر ہم بات کریں گے, اور سوشل میڈیا ضرور ہم بتائیں گے آپ کو, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, بابر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی, سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں سوہان گاؤں کی, جہاں کی بجلی بند کر دی گئی, لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ سوہان, یہ جو انٹرچینج ہے 0 پوائنٹ سے پچھلا جو فیض آباد کا انٹرچینج, یہاں سب سے بڑا گاؤں ہے, اس کی آبادی 30,000 سے زیادہ ہے. اچھا, جو رجسٹرڈ ہے, اور میرے خیال میں تو یہ لاکھ کے قریب آبادی کو, بہت بڑے پیمانے پہ لوگ یہاں مختلف علاقوں سے آ کے رہ رہے ہیں, اور سارے غریبوں کی یہ بستی ہے جس کو خدا کی بستی ہم کہتے ہیں. اور یہاں پہ 2 آپ کو یاد ہے ہم نے اس کی مذمت کی تھی, جو اہلکار تھے آئیسکو کے, وہ بیچارے مارے گئے. اور یہ کام ہے پولیس کا تلاش کرنا کیوں مارے گئے, یہ کام ہے پولیس کا تلاش کرنا کہ کس نے مارے اور کیسے مارے, اور پھر ملزموں کو پکڑنا, اور پھر عدالت کا کام ہے ان کو سزا دینا. اب یہ پولیس کا کام بھی, عدالت کا کام بھی وزیر نہ بجلی نہ پانی نے کرنا شروع کر دیا ہے. آرڈر کیا کہ 40 ٹرانسفارمرز کو فیڈر سے منقطع کر دو, کھینچ کے بجلی کاٹ دو. یہ کوئی بادشاہت ہے یار؟ نہیں تو بابر صاحب, کوئی واردات ہو جائے گی, کچھ واقعہ اس طرح کا پیش آ جائے گا تو پورے گاؤں کو اس کی سزا دے دی جائے گی. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ کہ نیپرا نے اس کا نوٹس لیا ہے. کہاں ہے مقامی ایم این ایز, کہاں ہے مقامی سینیٹر, کہاں ہے مقامی وزیر, کہاں ہے مقامی وزیر اعلیٰ, کہاں ہے وزیر اعلیٰ کا تو ایریا نہیں بنتا, وزیر اعظم, وہ ذرا جواب دینا قوم کو کہ اپنے لوگوں کے ساتھ. اب جو ان کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے, اور اس گاؤں سے بیرسٹر حسن ہے, وہاں سے ملک ناصر ہے, جو اس گاؤں کا مسئلہ نہیں, پورے پاکستان میں قانون کہتا ہے جس نے بجلی کے پیسے دیے ہوئے ہیں, چوروں کی بجلی نہیں کاٹتے, چوروں کا بل سوہان والوں کو بیچتے ہیں, آپ کو اور مجھے بیچتے ہیں. اب دوسرا اس کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ نیپرا نے جو نوٹس لیا, اس کے بعد وزیر بجلی نہ پانی پہ پرچہ ہو سکتا ہے. اور پرچہ کیا ہو سکتا ہے کہ غیر قانونی طور پہ بجلی کی ٹرانسمیشن کے اندر جو بھی مداخلت کرے گا, انہوں نے بڑے سخت قوانین اپنے بنائے ہوئے ہیں, الیکٹریسٹی ایکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے, اور دہشت گردی میں بھی یہ آتا ہے. اور سوہان کی بجلی اگر بحال نہ ہوئی تو لوگ وہاں احتجاج کر رہے ہیں, کیا پتا پورا اسلام آباد باہر نکل آئے ان کے لیے. بالکل اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. بابر صاحب, ایک اور اہم موضوع جس پہ ہم نے ضرور بات کرنی ہے, چائنا جو ہے اس کا بینک, پورے یورپ نے اس بینک کا ساتھ دے دیا. امریکہ جو ہے بہت پریشان ہے, کہتا ہے ورلڈ بینک کا کمپیٹیٹر یہ ہو جائے گا, ورلڈ بینک کے ساتھ مقابلہ ہو جائے گا, ورلڈ بینک بیٹھ جائے گا. کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ نے کہا ورلڈ بینک بیٹھ جائے گا, میں غریب ملک کے باشندے کی حیثیت سے کہتا ہوں انشاءاللہ. اب جو یہ بینک ہے چائنا نے جو بنایا ہے, یہ ہے ایشین انفراسٹرکچر بینک, AIIB. اچھا. اور اس بینک کی 2 سال سے اس پہ کام ہوا ہے, اور مغرب اس سے بڑا گھبرا رہا ہے. برطانیہ نے بھی ساتھ دے دیا, امریکہ کے لیے یہ بھی بڑا دھچکا تھا. برطانیہ, اٹلی, فرانس, ایسٹرن یورپ کے ممالک, ہم تو چین کے دوست ہیں ہی, پاکستان اور چین تو برادر ملک ہیں. اب اس نے, چین نے جو کام کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا. یہ جو انفراسٹرکچر جس کو ڈیولپ کرے گا یہ بینک, سب سے پہلے ٹرانسپورٹ ہے, اس کے بعد کمیونیکیشنز ہیں. کمیونیکیشنز لاسلکی بھی ہیں, جس طرح سے سیلولر ٹیکنالوجی ہو گئی, اس میں جہاز بھی آتے ہیں, اس میں سمندر بھی آتا ہے, اس میں روڈز بھی آتی ہیں.
اور اس کے بعد انرجی، جو بہت سارے پاکستان جیسے ملکوں کا مسئلہ ہے. اب یہ جب آیا تو واشنگٹن کو گھبراہٹ شروع ہوئی. واشنگٹن کی گھبراہٹ کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہاں جو لفظ استعمال کیا گیا واشنگٹن کے سب سے بڑے ایوانوں میں، وہ یہ استعمال کیا گیا کہ چائنا اپنی سافٹ پاور کو اور ایکسٹینڈ کر رہا ہے اور اس کو اسرٹ کر رہا ہے. سافٹ پاور یہ دیکھیں نا، بڑھ کے مارنے والے ہوتے ہیں. جس طرح ہماری حکومت بڑک مارتی ہے، ہم ایشین ٹائیگر ہو گئے اور پتہ لگا کہ نہ کان ہے نہ دو میں ایسا ٹائیگر ہوا. لیکن چائنا خاموشی کے ساتھ ریٹرک میں، بیان بازی میں کچھ نہیں کرتا، آگے بڑھنا چاہتا ہے دنیا کے ساتھ. اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے اندر نمائندگی اور ووٹنگ ہے، اس کا بیلنس بھی خراب ہو گیا. چائنا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ورلڈ بینک کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم تو ان کی اچھی باتیں سیکھیں گے اور اس پہ اپلائی کریں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے. انشاءاللہ ضرور نقصان ہوگا، مجھے پتا ہے، اس لیے کہ سرمایہ داری کا جہاں نقصان ہو، جاگیرداری جہاں پہ کوئی ٹھا کہے گا، چور بازاری جہاں کوئی روکے گا، بابر امان اس کے ساتھ ہے. چلے ٹھیک. اچھا بابر صاحب، چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا اور سوشل میڈیا ہم ضرور، کیونکہ لوگ ہمارے تک اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں اور بہت ہی محبت کے ساتھ ان کا ذکر ہو. ویری امپورٹنٹ. سب سے پہلے ایم شہباز صاحب ہیں جی. انہوں نے کہا سر 2 انڈر پاسز آر انڈر کنسٹرکشن ان فیصل آباد اینڈ آئی کی ناٹ مینشن what kind of the traffic issues are there for the last 6 months. یہ فیصل آباد کی جو ٹریفک پولیس کا انچارج ہے وہ بھی اور انتظامیہ اس پہ توجہ دے، انڈر پاسز پہ ٹریفک کو ٹھیک طرح سے ریگولیٹ کرے. دوسرے ہیں جی یہ حسیب انور صاحب ہے. حسیب انور صاحب نے یہ کہا ہے کہ پلیز آلسو ہائی لائٹ ماروت انسیڈنٹ. میرے علم میں یہ گاؤں نہیں ہے یا جگہ نہیں ہے. وے پولیس ریڈڈ 3 villages, looted everything from the farmer houses. کسانوں کے گھروں پہ ماروت میں اور سب لوٹ لیا گیا جو کچھ بھی تھا. یہ جس وزیر اعلیٰ کے ذمہ میں آتا ہے وہ اس پہ توجہ دے. اب آگے ایک ہے سید زین نقوی کا ہے پیغام. وہ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ بی اپیلڈ کائنڈلی کہ لوگوں کے میرٹ پہ جابز دیں، خدا را غریبوں کو روزگار دے دو. سی ایم صاحب، یہ انہوں نے لکھا ہے، میں نے آپ کو پہنچا دیا. سی ایم صاحب، نوکریاں بکنے کی پہلے بھی شکایت آئی تھی. عزیر رزاق صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں اسٹریٹ آف محلہ حافظ آباد ڈسٹرکٹ لیا پنجاب. لیا بڑا امپورٹنٹ ڈسٹرکٹ ہے جی ہمارا سرائکی پنجاب. ریکویسٹ ٹو دی ٹی ایم او اینڈ دی ڈپٹی کمشنر لیا فار دی کلینلیس. یہ توجہ کیجئے جی، لیا میں گلیاں خراب ہیں اور جو گلیاں سنجیاں ہو جائیں اس میں تو مرزا یار بھی نہیں پھر سکتا. بالکل صحیح. ناظرین، آپ کے جو پیغامات آپ کے جو ٹویٹر پہ آتے ہیں بابر صاحب کے پاس، وہ ہم نے آپ کو بھی سنوائے اور کوشش کی ہے کہ ان کو ہم ایوان بالا تک پہنچائیں اور وہ بھی انہیں سنیں، ان پر توجہ دیں. انشاءاللہ کل ہم حاضر ہوں گے اور خاص طور پر بات کریں گے جو آج جوڈیشل کمیشن بننے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن مختلف بات کریں گے. بہت سی دلچسپ باتیں بھی اس پیرائے میں ہم آپ کو بتائیں گے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن جاتے جاتے ڈاکٹر صاحب عوام کی آواز عوام تک پہنچا دیجیے. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پہ لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے. ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، ہم دیکھیں گے جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے. ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے. سب تاج اچھالے جائیں گے جب تخت گرائے جائیں گے. ہم دیکھیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو ناظر بھی ہے منظر بھی. اٹھے گا انل حق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. یہ دیکھنے کے لیے باہر بھی نکلو، اکٹھے بھی کھڑے ہو. آواز اٹھاؤ، وطن آپ کا ہے.